حبیب اللہ عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، عکس روئے مصطفیٰ سے ایسی زیبائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی، بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، بہر عشق مصطفیٰ کا ماجرا ہو کیا بیان، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، لطف آیا ڈوبنے کا جتنی گہرائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی، اور چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب، چادر زہرا کا سایہ ہے میرے سر پر نصیب، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، فیض نسبت دیکھیے نسبت بھی زہرائی ملی، کھل اٹھا رنگے چمن پھولوں کو رعنائی ملی۔ سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک صحابک یا شفیع المذنبین۔ آج جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ہے حضرت داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا افغانستان۔ یہ خطہ کتنا مقدروں والا ہے، قسمتوں والا ہے، انوار و تجلیات کا پیکر ہے، منبع ہے، دیکھنے کو چٹیل میدان ہے، دیکھنے کو صرف چند پہاڑ ہے، دیکھنے کو وہاں پہ زراعت بھی کم ہے، وسائل بھی کم ہے، لیکن اس کے اندر جو اللہ نے نور رکھا ہے وہ نور ہر آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر معراج پر سفر کیا تو پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے میں یہ گفتگو کر رہا ہوں، یہ حوالہ آپ نے دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور نے سفر معراج کیا تو حضور اس خطے کے اوپر سے گزرے، تشریف لے کر آپ یہاں آئے اور یہاں سے گزرے تو جبریل امین سے آپ نے پوچھا، جبریل بتاؤ یہ نور کیسا ہے؟ یہ افغانستان کا خطہ جو ہے یہاں سے صرف حضور نے نور دیکھا ہے۔ تو جبریل امین نے عرض کی حضور اس خطے سے آپ کی امت کے ولی پیدا ہوں گے، اس خطے سے آپ کی امت کے ولی آئیں گے، غوث آئیں گے، کتب آئیں گے، ابدال آئیں گے، اتاد آئیں گے، نجبا آئیں گے، نقبا آئیں گے، کہ سب آپ کے خادم ہوں گے، آپ کے ایجنٹ بن کے
آپ کے ایجنٹ بن کر. ایک ISI کا ایجنٹ ہوتا ہے, کوئی راہ کا ایجنٹ ہوتا ہے, کوئی CIA کا ایجنٹ ہوتا ہے, ایک مدینے والے کا ایجنٹ ہوتا ہے. اور جو مدینے والے کا ایجنٹ ہے اس کو نہ چھپ کے رہنے کی ضرورت ہے نہ ڈر کے رہنے کی ضرورت ہے. وہ سریعام کہتا ہے کہ میں حضور کا دیوانہ ہوں, حضور کا مستانہ ہوں, حضور کے گنبد خضرا کا پروانہ ہوں. اصول ہے کہ جہاں شمع ہو پروانہ ادھر ہوتا ہے, لیکن عجب منظر ہے کہ شمع جل رہی مدینے میں ہے, پروانے ادھر مچل رہے ہیں. عجیب منظر ہے. اس عام پروانہ جب تک روشنی نظر نہ آئے وہ اس روشنی کی طرف جاتا نہیں. سینکڑوں میل ہزاروں میل حضور کا در اقدس ہم سے دور ہے, لیکن پروانے یہاں مچل رہے ہیں. اس کا مطلب حضور ہم سے دور نہیں. دیکھیں نا, اگر شمع نظر نہ آئے تو پروانہ تو اس کے اوپر مرتا ہی نہیں, پروانہ اس کے اوپر مچلتا ہی نہیں. اگر پروانے مچل رہے ہیں, وہ کبھی غازی علم دین اپنی گردن حضور کے نام پر دیتا ہے, کبھی غازی ممتاز قادری حضور کے نام پہ جان فدا کرتا ہے. اس کا مطلب شمع ان کو نظر آتی ہے, شمع ان کو نظر. لوگ کہتے ہیں حضور حاضر ناظر کیسے ہے, ثابت کریں. اچھا, جب آپ حضور کے اوپر درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, تو کیا میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے, پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آزاد کشمیر نیرین شریف آپ کا آستانہ تھا, اللہ آپ قبر پر رحمت الرضور کرے. آپ نے سوال پوچھتے تھے, وہ سوال میرا آپ سے ہے کہ جب آپ حضور کے اوپر حالت نماز میں درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد, تو کیا اس وقت آپ کا خیال گنبد خضرا تک پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ بتائیں. جن کا نہیں پہنچتا وہ سوچے, جن کا پہنچتا ہے وہ تو کہہ رہے پہنچتا ہے. حضور کی سیرت ذہن میں آتی کہ نہیں آتی؟ بظاہر ہزاروں میل کا سفر, لیکن یہاں صرف حضور کا نام آنے کی دیر آپ وہاں پہنچے. حضور تو آپ سے دور ہی نہیں. تو پھر یا رسول اللہ کہنا شرک کیسے ہے؟ یا رسول اللہ کہنا شرک کیسے ہے؟ یا تو ہاں وہ جو کہتے ہیں یا رسول اللہ کہنا شرک ہے, ان کا تصور نہیں جاتا پھر مدینے, ان کا نہیں جاتا ہوگا. بھی ہمارا تو رہتا ہی مدینے ہے. وہ نماز ہی نہیں جس کے اندر حالت وہ تصور یار نہ ہو, وہ نماز نہیں ہے. حضرت امام بصری عطایات پڑھ رہے تھے تو السلام علیکہ ایھا النبی, السلام علیکہ ایھا النبی کہتے رہے تاکہ 120 مرتبہ کچھ مریدوں نے کہا آپ کی سیرت میں کہ آپ نے السلام علیکہ ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام, اے نبی آپ پر سلام, اے نبی آپ پر سلام. تو جب آپ نے سلام پھیرا, مریدوں نے پوچھا حضور اتنی لمبی نماز اور عطایات میں 3 دفعہ یہ پڑھا ہے؟ صدقہ امام بصیری کے آپ نے کہا کہ جب میں نے ایک مرتبہ کہا نا السلام علیکہ ایھا النبی, تو وہاں سے جواب آیا. اگر مدینہ دور ہوتا تو جواب نہ پہنچتا, یا امام بصیری دور ہوتے تو جواب نہ سنتے. تو کہتے ہیں ہر بار حضور جواب دیتے جاتے تھے, اس لیے میں سلام کرتا جاتا تھا. تو ہم تو چلو امام بصیری جیسی نماز نہیں پڑھ سکتے, لیکن ہم امام بصیری جیسی عقیدت ضرور رکھتے ہیں. امام بصیری کو فالج ہوا, ذہن میں ساری زندگی قصیدے لکھے, کبھی بادشاہوں کے لکھے, کبھی امیروں کے لکھے, وزیروں کے لکھے. کیوں نہ آج تاجدار مدینہ کی بارگاہ میں آپ قصیدہ لکھوں. امام بصیری کو فالج ہو تو وہ مدد کے لیے بھی گنبد خضرا کی جانب دیکھتا ہے. ہمارا عقیدہ امام بصیری والا ہے. آپ نے جب مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبی خیر خلق کلہم لکھا, سو گئے تو پھر بخت بیدار ہوا. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی, آپ نے اپنا دستے شفقت پھیرا. وہ ہاتھ کے جس ہاتھ کے پھر جانے سے, جس ہاتھ کے پھر جانے سے یہ درختوں کو سکون ملتا ہو. حضور جس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے نا, تو جب حضور کا ممبر بنا تو وہ جب مسجد میں نصب کیا گیا تو حضور جب اس پر بیٹھے تو صحابہ نے رونے کی آواز سنی, جیسے کوئی بچہ روتا ہے, بلک کر رو رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا یہ آواز کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آج کیونکہ اس تنے کے ساتھ میں نے ٹیک نہیں لگائی تو یہ محرومی کی وجہ سے رو رہا ہے. تو حضور نیچے تشریف لائے, اس کے اوپر ہاتھ پھیرا, وہ چپ ہو گیا. آج تک وہ پھر درخت نہیں رویا. یہ وہ ہاتھ ہے جس کے اوپر ایک مرتبہ پھرا ہے, نہ اس کے اوپر مرض رہا ہے نہ کوئی غم رہا ہے. دین نصیر شاہ صاحب نے کہا کہ سر پہ رکھ دیجیے دستے شفقت آقا, وہ غم کے مارے ہیں زمانے کے ستائے ہوئے ہیں. ہمارا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو نصیر الدین کا عقیدہ ہے. ہمارے اندر کمال نصیر الدین والے نہ ہوں, کمال بصیری والے نہ ہوں, وہ کردار جامی والا نہ ہو, لیکن عقیدت جامی والی رہے گی. تو حضور جب آپ نے دست شفقت پھیرا تو کالی کملیت آ گئی. کیوں کالی کملیت آ گئی؟ کیونکہ آپ نے قصیدہ پڑھا تھا.
اور یہ حضور کی سنت ہے کہ نعت کھاؤ کچھ دیا جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کیوں دیں بھائی، فی سبیل اللہ پڑھیں. بھائی آپ کچھ نہ دیں گے، وہ کملی والے آقا تو اس کو دیتے رہیں گے. یہ تو آپ کی محرومی ہے کہ آپ اس سنت سے محروم رہیں گے. کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. 20 روپے دو، 10 روپے دو ضرور. اسے گفٹ دو، پھل دو، فروٹ دو، اس کو لباس ہی دے دو. یہ میرے حضور کی سنت ہے. آپ اٹھے، جب تکیہ اٹھا کے دیکھا صبح تو چادر بھی موجود تھی اور آپ کا فالج کا اثر بھی جا چکا تھا. ہمارا عقیدہ بصیری والا ہے. تو اس لیے جب کبھی حضور کا خیال آئے تو ہمارا خیال کہاں پہنچتا ہے؟ گنبد خضرا کی جانب. تو اس افغانستان کے اندر کون کون سے ولی آئے؟ صرف چند ہزاروں آئے ہوں گے، لیکن میرے ناقص علم کے مطابق چند کے نام صرف میں پیش کروں گا. حضرت حکیم صنائی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس وہ خطہ افغانستان کے اندر پیدا ہوئے. حضرت مولانا عبد الرحمن جامی، وہ جامی جس کو حضور اپنے قریب اس لیے نہیں آنے دیتے کہ اس کا عشق اتنا ہے. اس کے عشق کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جب میری بارگاہ میں آخر سلام عرض کرے تو میں قبر سے ہاتھ باہر نکال کے مصافحہ کروں. وہ عبد الرحمن جامی کہاں پیدا ہوتا ہے؟ افغانستان کے اندر. شیخ محمد روحانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ افغانستان کے اندر. حضرت صبغت اللہ مجددی، حضور مجدد پاک کی آل کے شہزادے، افغانستان کے اندر وزیر اعظم رہے. اللہ کے ولی بھی تھے حضور غوث اور حضور مجدد پاک کی آل کے شہزادے بھی تھے. آپ کا مزار بھی افغانستان کے اندر ہے اور آپ کی پیدائش بھی افغانستان کے اندر ہے. اور پھر حضرت ابو ایوب، کون ابو ایوب؟ وہ مکیڑی سیج اجرت تیرے ایوب آنگو سجاوا یا رسول اللہ. یہ وہی ایوب انصاری جو حضور کے میزبان تھے. حضور جن کے گھر مہمان بنے، جن کی اونٹنی آپ کے دروازے کے باہر ٹھہری. لوگ علم رسول کا، علم غیب کا انکار کرتے ہیں. جس سواری پر میرے آقا بیٹھے اس کو بھی علم غیب آ جاتا ہے. آپ نے کب کہا یہاں بیٹھو؟ سواری کو ہی پتا تھا کہ ایوب گھر بیٹھنا ہے. آپ حضرت ایوب انصاری کے پڑپوترے حضرت عبداللہ انصاری کا مزار افغانستان کے اندر ہے. حضرت عبداللہ انصاری آپ کے پڑپوترے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضرت احمد گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت ابو بکر مجددی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت مولانا روم جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ افغانستان کے اندر پیدا ہوئے لیکن آپ کا مزار کونیا کے اندر ہے. یہ ہستی کہاں پیدا ہوتی ہے؟ حضرت مولانا روم افغانستان کے اندر. اب ذکر نہیں تو کچھ نہ کچھ بات سناتا. اور پیشوائے چشتیوں کے پیشوا حضرت مودود چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کا مزار بھی افغانستان کے اندر ہے، ولادت بھی افغانستان کے اندر ہے. کون مودود چشتی؟ کہ حضرت عثمان ہرونی جیسے شاگرد پیدا کرنے والی ذات کو مودود چشتی کہتے ہیں. حضرت عثمان ہرونی جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے پیر و مرشد ہیں، حضرت عثمان ہرونی آپ کے جو پوتے مرید ہیں حضرت مودود چشتی کے. حضرت مودود چشتی کے پاس پیسہ نہیں تھا بظاہر کہ وہ عمرہ کے لیے جا سکے. یہ حوالہ بھی پیر نصیر شاہ صاحب کی زبانی دے رہا ہوں. آپ کو حضور کی زیارت ہوئی، فرمایا کہ مودود آتے کیوں نہیں مدینے؟ کچھ وہ ہیں وہ جانے کے لیے تڑپتے ہیں اور کچھ کے لیے آقا انتظار کرتے ہیں. جن کا آقا انتظار کرے اس ہستی کو مودود چشتی کہتے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اتنا مال نہیں، غریب ہوں. فرمایا مودود آئندہ سے تم نے کام کرنا ہے، آنکھ بند کرنی ہے پھر کھولنی ہے، تم میرے مدینے میں ہوا کرو گے. وہ مودود چشتی بھی کہاں آرام فرما ہے؟ افغانستان کے اندر. اور پھر حضور داتا علی حجویری، داتا علی حجویری پیشوائے امت، جنوبی ایشیا کا پیر، وہ پیر جس کے متعلق غوث جلی کا فرمان ہے. فرماتے ہیں کہ اگر میں داتا کا زمانہ پا لیتا تو پھر وہ جو اپنا عبد القادر ان کا مرید ہوتا اور وہ میرے پیر ہوتے. وہ پیروں کے پیر بھی جن کے متعلق یہ عقیدہ رکھے، وہ داتا علی حجویری کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ افغانستان کے اندر. اور داتا علی حجویری کا مقام کیا ہے وہ ایک طرف، اور آپ کے شہر کا مقام کیا ہے وہ بتاتا چلوں. حضور مجدد پاک سے پوچھا گیا کہ لاہور شہر کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ لاہور تمام شہروں کا کے اندر اس کا مقام کیا ہے کہ لاہور تمام شہروں کا جرا کتب ہے. سبحان اللہ. یہ ایک درجہ ہے اولیاء کے اندر کتب کا. کچھ کتب الکتاب ہوتے ہیں، کچھ کتب الارشاد ہوتے ہیں. تو آپ نے میں کہ لاہور کتب ہے تمام شہروں کا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ داتا علی حجویری آرام فرما ہے. جن کے آرام فرما ہونے سے لاہور کو اللہ قطبیت کا مقام دے دے.
لاہور کو قطبیت کا مقام دے دے. بندے کو قطب بنانا اور بات ہے, اللہ نے شہر کو قطب بنا دیا ہے. سبحان اللہ. آپ لوگ سوچتے ہیں شاید یہ حکومتیں لاہور کی جانب ہی پتہ نہیں کیوں اپنے دفتر بناتے ہیں, سڑکیں بناتے ہیں. کوئی کہتا ہے میں لاہور کو پیرس بناؤں گا, کوئی کہتا ہے میں لاہور کچھ بناؤں گا. یہ ان کی مجبوری ہے. اللہ نے لاہور کو ساری دنیا کے اندر ممتاز کر دیا ہے, صدقہ میرے داتا علی حجویری کا. سبحان اللہ. اب داتا علی حجویری کے اوپر میں کچھ بیان کروں, ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کی تو جناب ذات ایسی ہے کہ اس کو تعارف کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اب حضرت خواجہ سیف الرحمان نقشبندی مجددی سلسلہ عالیہ سیفیہ, یہ جو سیفی سلسلہ ہے, ان کے جو امیر ہے وہ بھی افغانستان سے ادھر آئے. یہ جو سیفی راوی ریان شریف جو آپ سنتے ہیں, ان کے پیر بھی افغانستان سے آئے, یہ بھی پٹھان تھے. اور پھر حضور خواجہ حاجی دوست محمد قندار بھی, علاقہ افغانستان قندار شہر ہے, وہاں سے آئے. اور ان کی طرف سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ پاکستان کے اندر چل رہا ہے. اور پھر حضرت شیخ نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ کون ہیں؟ آپ جد امجد ہیں حضور عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے. میں نے آگے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا حضور مجدد پاک کی سیرت میں عبد القدوس گنگوہی کا مقام کیا ہے. تو عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ صفی کے بعد میں عرض کرتا چلوں چشتیہ صابریہ کے آپ امین ہیں, فیض کے امین ہیں. آپ کے پاس ظہیر الدین بابر نے ہزاروں مربع میل کی خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے کہا ٹھیک ہے دیکھیں گے کبھی. اس نے ظہیر الدین بابر نے وہ دستاویز تیار کی, اور وہ دستاویز آپ کے نام کر کے یعنی منتقل کر دے, انتقال کر کے اس نے کہا کہ اپنے وزیر کو جا کے یہ آپ کی بارگاہ میں دے آئے. تو آپ نے کہا آپ کے بیٹے صاحبزادے صدقے وہ صاحبزادے کے بھی جو باپ کو پیر سمجھتا ہو. سبحان اللہ. ہر بیٹا باپ کو باپ ہی سمجھتا ہے, لیکن اگر باپ ولایت کے مقام پر ہو اور بیٹا اس کو ولی مان لے تو پھر اس جیسا بیٹا بھی کوئی نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اور حضور مجدد پاک جو والد محترم شیخ عبداللہ چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ جب وہ جوانی کے عالم میں تھے تو آپ کے پیر و مرشد عبد القدوس گنگوہی نے فرمایا تھا بیٹا بھی علم دین حاصل کرو. تو عرض کی حضور اگر آپ دنیا سے چلے گئے تو پھر آپ نے کہا کہ پھر میرے بعد میرے وہ جو اب بڑے صاحبزادے سے علم سیکھ لینا. سبحان اللہ. کیونکہ وہ صاحبزادے نے باپ کو باپ نہیں سمجھا, ولی سمجھا ہے. تو حضرت خواجہ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بیٹے آپ کے پاس وہ دستاویز لے کر آیا. آپ نے ان کی حالت دیکھی کہ پاؤں میں چپل نہیں ہے, ننگے پاؤں ہیں. آپ نے کہا بیٹا کیا کرتے ہوئے تم آئے ہو؟ آپ نے کہا حضور فرض نماز بھی پڑھی تھی, یعنی فرض پڑھے تھے تو میں نے بھی سنتے پڑھنی تھی. تو یہ وزیر آیا تھا تو اس نے آپ کی طرف پیغام بھیجا تو میں لے کر آپ کے پاس آ گیا. عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ لاکھوں سلام آپ کی وہ غیرت ایمانی پر. آپ نے اسی وقت دستاویز ساری پھاڑ دی. آپ نے ہمارے بیٹے ابھی تو صرف تمہارے پاس کاغذ آئے ہیں تو تم نے سنتے چھوڑ دی, اگر زمین آ گئی تو فرض بھی چھوڑ دو گے. وہ عبد القدوس گنگوہی اس نے زمینیں نہیں لی, لیکن آج بھی اس کا نام یہاں بیٹھ کر آپ کے سامنے میں لے رہا ہوں. سبحان اللہ. اور میرا ایمان ہے آپ دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے غلام چاہنے والے ہمارا ذکر سن رہے ہیں. اور یہ ذکر عام نہیں ہوتا. میرے حضور کا ارشاد ہے ذکر الاولیاء ذکر الانبیاء عبادت و ذکر الصالحین کفارہ. فرمایا کہ انبیاء کا ذکر عبادت اور ولی کا ذکر استغفار ہے. عبد القدوس گنگوہی کا نام لینے سے گناہ جھڑتے ہیں. یہ میں حدیث پیش کر رہا ہوں. یہ پاک لوگ ہیں جنہوں نے زمینیں نہیں لیں. وہ ظہیر الدین بابر کا آج مزار کدھر ہے کسی کو پتا نہیں, لیکن عبد القدوس گنگوہی کا مقام ہر کسی کو پتا ہے. ایک دور کے اندر آپ کے دور کے اندر ایک جوگی تھا, وہ غار کے اندر چلا جاتا اور سال کے لیے تھوڑا سا پانی لیتا, پانی لے کر اور ہلکا سوراخ بیچ میں رہنے دیتا غار کے. سال بعد باہر آتا بغیر کھانا کھائے پیے. تو لوگ مسلمان بھی اس کی زیارت کے لیے باہر نکل آتے. جب وہ سال بعد واپس آتا پھر ایک دن کے بعد اندر چلا جاتا. لوگ اس کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے. اب کیا ہوا کہ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ سچا ہے اور دین اسلام کے پیروکار سچے نہیں ہیں. عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو پتہ لگا کہ یہ فتنہ پھیلا رہا ہے. تو آپ نے حکم دیا کہ جب یہ باہر آئے نا, جس سے باہر آنا ہو تو کوئی بندہ اس کی زیارت کے لیے نہ جائے. آپ نے پہرے لگا دیے, اپنے مریدوں کو کہا کہ کوئی بندہ نہ جائے, کسی مذہب کا بندہ نہ جائے. لہٰذا جب وہ باہر نکلا دیکھا کہ کوئی بندہ بھی اس کو دیکھنے کے لیے نہیں آیا, تو وہ جو ڈرامے باز جوگی تھا وہ اسی وقت وہیں مر گیا اور وہ فتنہ ختم ہو گیا. آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ آپ نے اس کی وجہ فرمائی بعد میں. آپ نے میں کیونکہ اس کا نفس جو تھا نفس وہ واہ واہ شابہ شابہ بلے بلے کا عادی تھا. وہ سارا کھاتا کچھ نہیں تھا, اس کی خوراک ہی واہ واہ تھی. تو اب چونکہ لوگ ہی کوئی نہ آئے, اس کو واہ واہ ملے ہی نہیں اور وہ مر گیا.
یہ ہے اولیاء اللہ جو دین بچاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں دین تو جی مولویوں نے پھیلایا ہے, دین تو جی بادشاہوں نے پھیلایا ہے. مجھے بتاؤ کہ جہاں کس مولوی نے دین پھیلایا ہے اور کس بادشاہ نے دین پھیلایا ہے؟ اگر دین پھیلایا ہے تو میں داتا علی حجویری نے پھیلایا ہے, عبد القدوس گنگوہی جیسی ہستیوں نے دین پھیلایا ہے. اور پھر اس افغانستان کے اوپر جو میرے داتا کی نگری تھی, اولیاء کاملین کی نگری تھی, اس نگری کے اوپر حملہ کس نے کیا ہے؟ افغانستان کے اوپر کس نے حملہ کیا؟ سن 2001 کے اندر امریکہ نے حملہ کیا. آپ کو صرف میں بتانا چاہتا ہوں چند باتیں ہیں. امریکہ نے 9/11 کا بہانہ بنا کرنا کہ اسامہ بن لادن نے ہمارے اوپر حملہ کیا, ہمارے لوگ مارے. صرف 3000 امریکی مرے تھے ادھر. جو حملہ ہوا تھا جعلی حملہ تھا, ویسے انہوں نے خود کروایا تھا. اس حملے کو ایشو بنا کر, وجہ بنا کر انہوں نے 30,000 افغانستان کے شہری مارے. 30,000 آپ کا مسلمان مارا انہوں نے صرف 3,000 کے بدلے. یہ میں نے کہہ رہا, یہ ان کی رپورٹ ہے اشرف غنی اور اقوام متحدہ کی جو فروری کی رپورٹ سن 2020 کے مطابق 30,000 شہری اور 45,000 سیکیورٹی فورس کے سپاہی شہید ہوئے. امریکہ نے وہ ظلم جو بربریت افغانستان کے اوپر کی, وہ غرور میں تھا, وہ ہاتھی بن کر اپنا بدمست ہاتھی بن کر کہ مجھے کس نے روکنا ہے, ابراہا کی طرح. اسے نہیں پتا کہ ابابیل بھی ادھر ہی ہوتی ہیں جہاں ہاتھی موجود ہو, چونٹی بھی ادھر ہی ہوتی ہے جہاں پہ ہاتھی موجود ہو. جہاں پہ شر ہوگا وہاں پر ہی امن بھی ہوگا. لیکن اس ہاتھی نے دعویٰ کیا کیا؟ امریکہ کا دعویٰ سنے, اس نے دعویٰ کیا 9/11 میں حملہ کر کے نا یہ افغانستان پہ. اس نے کہا کہ 1000 برس جو ہے نا, ہم 1000 سال تک سپر پاور رہیں گے. اللہ رب العزت نے 20 سال کا ان کا کچومر بنا کر نکال دیا. روس آیا, روس 1979 کے اندر شکست کھا کر بھاگا. روس پہلے ایٹمی پاور تھا. ان پٹھانوں نے کعبہ پی کر جہاد کرنے والوں نے ایسا لتاڑا ہے, سچے مومن تو وہ ہیں, لتاڑ کے بگایا ہے. پھر 1842 کے اندر انگریزوں نے کوشش کی, جب انگریز آیا نا یہاں پہ, انہوں نے کوشش کی چلو افغانستان فتح کرتے ہیں. وہاں پہ افغانستان کے مجاہدوں نے 20,000 برطانوی فوجیوں کو مار کر سر کاٹ دیے. تو انہوں نے کہا نہیں ان کی طرف نہ جاؤ. انہوں نے بارڈر بنا دیا. یہ جو بارڈر افغانستان کا ہی گوروں نے بنایا تھا. انہوں نے کہا یہاں نہ جاؤ. لیکن امریکہ بہادر سمجھ ہی نہ سکا کہ برطانیہ وہ جو اس دور کی سپر پاور تھی وہ تو نہ جا کے حملہ کر سکی افغانستان پر, تو آ گیا. انہوں نے کہا ہمارے پاس سیٹلائٹ ہے, ہمارے پاس جہاز ہے, ہمارے پاس ڈرون ہے. 97,000 مرتبہ آپ کے ہوائی اڈوں سے, پاکستانی ہوائی اڈوں سے جہاز اڑ کر افغانستان گئے آپ کو مسلمانوں کو مارنے کے لیے. جو آپ کے حکمرانوں نے بیچے تھے ہوائی اڈے ان کو امداد کے طور پر, امداد لیتے تھے اور مسلمانوں کا خون وہاں پہ بہاتے تھے. 97,000 مرتبہ آپ کے امریکی جہاز پاکستانی اڈوں سے اڑ کر وہاں گئے. اور 500 شہری پاکستانی آپ نے امریکہ کو بیچا. 500 شہری. یہ کتاب میں حوالے دیتا ہوں, ان دا لائن آف فائر مشرفی کتاب ہے, اس کے اندر اس نے دعویٰ کیا, خود مانا کہ ہم نے پاکستانی شہری امریکہ کو بیچے کیونکہ ہمیں وہاں سے پیسے ملتے تھے. اور میرے آقا کی حدیث بھی سنتے چلے جائیں آپ, بخاری شریف کے حدیثات میں کہ اگر کسی نے کسی آزاد کو اگر بیچا تو قیامت کے روز اس کا مدعی میں خود ہوں گا. سبحان اللہ. عافیہ صدیقی کا اگر کوئی مدعی نہیں نہ بننے کو تیار تو میرے آقا تو اس کے مدعی ہیں. ان بہادروں کے مخالف میرے آقا بروز حشر کھڑے ہوں گے تو پھر حق تو میرے آقا کے ساتھ ہے, اللہ کا عدل میرے آقا کے ساتھ ہے. لیکن ان کو سمجھ نہ آ سکے افغانستان کو آئے تھے تارنے, اب خود یہ بوٹ چاٹ رہے ہیں کہ ہمیں جانے دو, ہمیں جانے دو. یہ ہے وہ آواز, وہ لاٹھی کی آواز جو آج سنائی دے رہی ہے. اور پیر نصیر شاہ صاحب نے جب یہ بیان فرمایا 2001 کے اندر, تب آج بڑے جوشف میں آپ نے کہا انشاءاللہ اللہ کوئی نہ کوئی حل کڈ سی, اللہ کوئی نہ کوئی حل کڈ سی, بہت جلد کڈ سی. حل نکل آیا ہے. سن 2020 اور 21 کے اندر دیکھ لیں آپ. آج امریکہ بہادر کہتا ہے میں باہر جا رہے تو افغانستان افغان مجاہدین کے حوالے کر رہا ہے. لہٰذا یہ وہ خطہ ہے کہ اس کو فتح کوئی نہیں کر سکتا. اور ایک بشارت آپ کو سناتا چلوں, 1979 کے اندر سوات اور بنیر کے پہاڑوں کے درمیان ایک کٹیا تھی. اس کٹیا کے اندر ایک درویش رہا کرتا تھا. اس نے ایک پیشگوئی کی تھی, وہ پیشگوئی سنتے چلے جائیں اور آپ کے لیے خوشخبری ہے. اس نے کہا تھا کہ روس افغانستان پر حملہ کرے گا اور مار کھائے گا. پھر اس کی اگلی پیشگوئی تھی کہ پھر امریکہ آئے گا, مار کھائے گا.
اور پھر اس نے تیسری پیشگوئی جو پوری ہونے والی ہے، اس نے فرمایا کہ پھر ایک وقت آئے گا کہ افغانستان اور پاکستان ایک ہی ہوگا۔ یہ بہت جلد یہ سارے معاملات ہونے والے ہیں۔ یہ جو ظلم انہوں نے وہاں پہ کیا، یہ اس کا انشاءاللہ جواب دیں گے، اللہ کے حضور جواب دیں گے۔ اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ایسے مجاہدین موجود ہیں، ایسے مجاہدین موجود ہیں جو کعبہ پی کر پورا پورا دن جہاد کریں، سبحان اللہ، جو کعبہ پی کر، اور ہم کھانے کھا کر بھی نماز کے لیے نہ آ سکیں۔ بس یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جو افغانستان